اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. آپس میں بغض، کینہ، نفرتیں، یہ چیزیں انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے. ہاں وہ نفرت جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی دشمنی، اللہ سے محبت میں اللہ کے دشمنوں سے ہو، وہ نفرت نقصان دہ نہیں ہے بلکہ وہ اور ترقی کا ذریعہ ہے. لیکن ایک نفرت وہ ہے جو غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہے، بدگمانیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ نفرت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے. اسی وجہ سے اسلام نے ان تمام کاموں کا حکم دیا جن کاموں کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں، اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط. اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے جو مضبوط ریلیشن بھی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ریلیشن چاہے اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، یا عام مومنین سے ہو، یا اپنے رشتہ داروں سے ہو، ان سب کے ٹوٹنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور جڑنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے. ہمیں دو طرح کے ریلیشن ہیں جن کو مضبوط کرنا ہے. ایک اللہ سے ریلیشن ہمارا اور ایک مخلوق کا آپس میں. نبی کا ریلیشن اللہ کا ریلیشن ہی، وہ اللہ کا جتنا مضبوط ہوگا تو نبی سے اتنا خود بخود مضبوط ہوگا. تو اس لیے دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے جو ایلفی استعمال ہوتی ہے وہی ایلفی مخلوق کے ریلیشن کو بھی آپس میں جوڑتی ہے. اور جو کام مخلوق کے ریلیشن کو توڑتے ہیں آپس میں، وہی کام اللہ اور مخلوق کے ریلیشن کو بھی توڑتے ہیں. کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور جن کے کرنے سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں؟ میں تھوڑا سا آج ان پر بات کروں گا. تو ہم سب پہلے سے نیت کر لیں کہ ان کاموں پہ، ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا، یہ جو ریلیشن مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کے لیے. اگر آپ آپس کے ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں اپنے کسی دنیا کے فائدے میں تو وہ پائیدار مضبوطی نہیں ہوگی، بلکہ بعض دفعہ آپ ریلیشن مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے. آج کل زیادہ تر اسی طرح مارکیٹ میں چل رہا ہے. خاص طور پہ رشتہ داروں میں جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اچھا سلوک آپس میں جوڑ کے بجائے ایسی نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ سلوک نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک دماغ بنا لیا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو یہ جواب میں میرے ساتھ ایسا کرے گا، میں یوں کروں گا تو یہ بھی یوں کرے گا. جب وہ کرتا نہیں ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں اور جواب میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پہلے میں ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو ریلیشن توڑتی ہیں، کہ توڑنے والے کاموں سے بچنا پہلے ضروری ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے اس کو بہت اہتمام سے بیان کیا. سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے؟ جو آرڈر جس میں اللہ نے ہمیں دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا
مت کرو، نبی کو ایسے مت پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا، یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا، نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی نبی کے بارے میں، لیکن یہ قیامت تک جس کو بھی اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے سب کے بارے میں ہے یہ آیت، اس پر اجماع ہے پوری امت کا۔ دو حکم دی اللہ نے، ایک نبی کو جب پکارو ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بولو مت کرو۔ کیوں بھائی نبی کا یہ مقام کیوں ہے؟ بھائی نبی کا درجہ بلند ہے۔ جب صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھے تھے یا بیٹھتے تھے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت استاذ کی تھی، معلم کی تھی، بڑے کی حیثیت تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر استاذ، ہر بڑے، ہر بزرگ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ نفرتوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرنا چھوڑ دے، مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، گوروں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے، رائٹس کے نام پہ ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ انسانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق، لیکن اس نے سارے انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے۔ چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز، ادب گوری کی ڈکشنری میں ان کے ہاں نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ ہمیں قرآن میں تفصیل ملتی ہے، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جب آپ کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں۔ وہ بڑا آپ کا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کا کوئی بھی صاحب علم جس کا مقام اور مرتبہ آپ سے زیادہ ہے۔